تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں نگراں سنی دعوت اسلامی الحاج حضرت مولانا سید محمد قادری صاحب قبلہ، اپنے سید کا استقبال پرجوش انداز میں کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سنی دعوت اسلامی۔ والنقا والحلم والکرم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ صدق اللہ العظیم۔ محبت سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ مجھے لگ رہا ہے آپ بیٹھے ہیں تو آپ کی آواز بھی بیٹھی ہوئی ہے، تو ذرا کھڑے ہو جائیں، اس لیے کہ اہل سنت کھڑے ہو کر بھی درود و سلام پڑھتے ہیں اور بیٹھ کر بھی، اور کچھ لوگ کبھی کھڑے ہی نہیں ہوتے، تو ہو سکتا ہے آج آپ کا یہ کھڑا ہونا دیکھ کر وہ بھی کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنے والے بن جائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اب جو لوگ پیچھے کھڑے ہیں وہ آگے آئیں، آپ لوگ ٹھیک ہے اپنی جگہ، جو پیچھے کھڑے آگے آئیں، جلدی سے جلدی سے جلدی سے آگے آئیں۔ اور اب آگے، اب کوئی بھی کھڑا نہیں رہے گا، جس کو کھڑا رہنا ہے وہ اپنے گھر چلا جائے، ٹھیک ہے، بیٹھ جائے، کوئی بھی کھڑا نہیں رہے گا، والنٹیئر بھی بیٹھ جائیں، سارے لوگ بیٹھ جائیں۔ دوستو، ابھی ہمیں ایک عظیم خطاب حضرت علامہ سید امین القادری صاحب کا اور داعی کبیر امیر محترم حضرت علامہ حافظ قاری مولانا محمد شاکر نوری صاحب کا سننا ہے، اور آج اس وقت جو حالات ہیں وہ متقاضی ہے اس بات کے کہ ہم سارے مسلمانوں کو مل کر اللہ کی بارگاہ میں اجتماعی توبہ کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع لانا ہے، تاکہ رب کی رحمت جو ہم سے روٹ چکی ہے، یہ جو تباہی مچ رہی ہے نا، یہ جو مصیبتیں ہم پر پے در پے آ رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ رب کی رحمت ہم سے روٹھی ہے۔ تو انشاءاللہ ہمارے امیر محترم قائد محترم دعا کریں گے، اور ہم سب آج ان کی دعا میں شامل ہو کر مدینے کی راہ کے مسافر بنیں گے، اور انشاءاللہ جب تک دعا نہ ہو جائے انشاءاللہ اس وقت تک ہم جائیں گے نہیں، اس لیے کہ ہم سمجھدار ہیں۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ کیا ہے بولیے؟ تو انشاءاللہ جتنے لوگ ہیں وہ دعا مانگے بغیر اس میدان سے نہیں جائیں گے انشاءاللہ، اور وادی حسین میں صدقہ حسین، صدقہ زہرا پاک انشاءاللہ ہمیں ملے گا، اور انشاءاللہ اس قوم کا بھلا ہوگا، اس امت کا بیڑا انشاءاللہ وہ کنارے لگے گا۔ دوستو، مخیر قوم و ملت سنی تبلیغی جماعت باسنی کے اہم ذمہ دار یہاں موجود ہے، حضرت علامہ ابو بکر اشرفی صاحب، حضرت علامہ حافظ ابو بکر اشرفی صاحب کے ساتھ حافظ اللہ بخش اشرفی صاحب، اور بھی بہت سارے علماء یہاں موجود ہیں، شہزادہ سمنا حضرت صاحبزادہ پیر طریقت سید محمد راشد اشرف لطیفی اشرفی الجیلانی دامت برکاتہم قدسیہ کا نورانی چہرہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس وقت بالکل ہموطن گوش ہو کر کے کچھ پیغام سننے کے لیے اور اجتماعی طور پر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے یہاں جم کر بیٹھے ہیں۔
میں اس مختصر سے وقت میں صرف 2 باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اجتماعی عذاب سے اگر ہمیں بچنا ہے تو اس کی صورت کیا ہے۔ دیکھیے، کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے گھر میں تباہی آتی ہے، کبھی کبھی کسی شہر میں تباہی آتی ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پورا ملک تباہ ہو جاتا ہے نا۔ اب یہ تباہیاں کیوں آتی ہے، ان تباہیوں سے بچنے کی صورت کیا ہے؟ تو ہمارے مرشد جو سلسلہ چشتیت کی آبرو ہے، حضرت سید محمد گیسو دراز بندہ نواز الحسینی الحسنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، جو خلیفہ ہے نصیر ملت چراغ دہلوی کے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ نے ایک ولی کو ایک بستی میں یہ حکم دیا کہ اے ولی، فلاں فاحشہ عورت کے گھر میں جا کر کے پناہ لے، بیٹھ جاؤ، میں نے کھڑے ہونے سے منع کیا ہے، آپ بیٹھیں، ڈسپلین بھی کوئی چیز ہے۔ فاحشہ عورت کے گھر میں جا کر کے پناہ لے تو اے میرے دوست، اے میرے ولی، تو بچ جائے گا، ورنہ یہ پوری بستی تباہ ہونے والی ہے، اس پوری بستی پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ دیکھیے، اللہ نے اس فاحشہ عورت کو یہ نہیں کہا کہ تو ولی کے گھر پر جا، بلکہ اس ولی سے کہا کہ تو اس فاحشہ عورت کے گھر پہ جا، تب جا کر کے تو بھی محفوظ رہے گا، ورنہ پوری بستی تباہ ہونے والی ہے، ورنہ پوری جو ہے وہ آبادی تباہ ہونے والی ہے۔ اب ہوا یہ کہ جب وہ فاحشہ عورت کے گھر میں اللہ کے وہ ولی تشریف لے گئے تو اس کے بعد اللہ کا عذاب آیا، اور پھر اس پوری بستی میں صرف اور صرف وہ فاحشہ عورت کا مکان باقی رہا، وہ فاحشہ عورت زندہ بچی، اور وہ ولی جو اس فاحشہ عورت کے گھر میں پناہ لینے کے لیے پہنچے، وہ ولی محفوظ رہے، اور اس کے علاوہ پورے کی پوری بستی تباہ ہو گئی، پوری کی پوری بستی برباد ہو گئی، پوری کی پوری بستی کے لوگ اللہ کے عتاب میں، اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئے، اللہ کا عتاب ان پر نازل ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب دوستو، اس اللہ کے ولی نے اس فاحشہ عورت سے پوچھا کہ اے عورت، یہ بتا کہ اللہ نے مجھے تیرے گھر کیوں بھیجا؟ آخر تو نے ایسا کون سا نیک عمل کیا کہ اللہ نے تجھے بھی محفوظ رکھا، تیرے گھر کو بھی محفوظ رکھا، اور مجھے بھی حکم دیا کہ میں تیرے گھر میں پناہ لوں، تب میں محفوظ رہوں گا۔ وہ فاحشہ عورت کہتی ہے بات یہ ہے کہ بستی میں ایک کتا تھا جسے خارش کی بیماری ہو گئی، اور بستی کے لوگوں نے اس بیماری کی وجہ سے اس کتے کو مارا، اس کتے کو بستی سے نکالا، یہاں تک کہ اس کتے کی ٹانگ توڑ دی۔ اور میں نے جب اس کتے کو دیکھا تو پھر میں نے اس کتے کی مرہم پٹی کی، میں نے اسے اپنے گھر میں جگہ دی، اس کی بیماری کا علاج کیا، بس میرے رب کو میری یہی ادا پسند آ گئی۔ یہاں 2 باتیں سمجھ میں آئی۔ پہلی بات یہ کہ جب کوئی کسی جانور کی بھی خدمت کرے تو پھر اگر وہ فاحشہ ہو تو اللہ اسے توبہ کی توفیق دے کر اپنی ولیہ بنا دیتا ہے۔ تو اگر کوئی کسی انسان کو پانی پلائے، کوئی کسی انسان کی خدمت کرے، اشرف المخلوقات کی خدمت کرے، تو پھر اسے کیا نہیں ملے گا۔ اور دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ جب ایک کتے پر ظلم ہوتا ہے تو بستیاں ویران ہو جاتی ہیں۔ کس پر؟ بے زبان کتے پر ظلم ہوتا ہے تو بستیاں ویران ہو جاتی ہے۔ پھر دوستو سوچو تو صحیح، اگر انسان پر ظلم کرے گا
تو پھر وہ کیسے سکون سے رہ پائے گا؟ وہ کیسے اطمینان سے رہ پائے گا؟ ارے جانور پر ظلم ہوتا ہے تو اللہ بستیوں پر عذاب نازل کرتا ہے، آج انسان پر ظلم کر رہا ہے، انسان کا دل توڑ رہا ہے، انسان کو ناراض کر رہا ہے، انسان سے رشتے منقطع کر رہا ہے، انسان کا دشمن بنا بیٹھا ہے۔ جو قریبی رشتہ دار ہے وہ قریبی خونی دشمن بن چکے ہیں۔ خدا کے لیے نفرتوں کو ختم کرو، محبتیں کرو، انسان کی بھی تعظیم کرو اور اللہ کی مخلوق کی بھی تعظیم کرو۔ اللہ ہم سے راضی ہوگا اور یہ ساری پریشانیاں ہم سے دور ہو جائیں گی۔ اور دوسری بات یہ، مدینہ شریف میں ہم نے دیکھا مسجد نبوی میں دعا ہو رہی ہے غزہ کے لیے، حرم کعبہ میں دعا ہو رہی ہے غزہ کے لیے، مسجد اقصی میں دعا ہو رہی ہے غزہ کے لیے۔ آپ کی بھی مسجدوں میں دعا ہوئی؟ کس کس کی مسجد میں دعا ہوئی؟ میں سمجھتا ہوں یہاں کوئی ایسا عالم، کوئی ایسا پیر، کوئی ایسا امام نہیں ہوگا کہ جس مسجد میں غزہ کے اہل ایمان کے لیے دعائیں نہیں ہوئی۔ لیکن کیا بات ہے، اتنی جگہ پر مل کر کے دعائیں ہو رہی ہے، آخر دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ مدینے میں ہم ایسے ہی بیٹھے تھے تو ایک قلندر نے بڑی عجیب بات کہی۔ انہوں نے کہا بات صرف اتنی ہے کہ دعا اس کی قبول ہوتی ہے کہ جس کے پیٹ میں حلال کا لقمہ ہوتا ہے۔ آج میں یہ نہیں کہتا معاذ اللہ کہ سب حرام کھا رہے ہیں، لیکن دوستو کہیں نہ کہیں یہ بات ضرور ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ چلا جائے یا حرام کا ایک قطرہ چلا جائے تو 40 دن تک نہ اس کی نماز قبول ہوتی ہے نہ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آج مسجدیں تو بھری ہیں، لیکن کاش کہ ہماری کمائیاں حلال ہو جائے، ہمارا ذریعہ معاش حلال ہو جائے، ہم جو کما رہے ہیں وہ ہماری سورس آف انکم، وہ ہماری انکم حلال ہو جائے۔ اور آج کے سنی دعوت اسلامی کے اس جے پور کے سنی اجتماع میں، یہ جے پور جو قطب جے پور حضرت خلیفہ فخر ملت حضرت خواجہ سید محمد ضیاء الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی نگری ہے، اے خواجہ ضیاء الدین کے شہر میں رہنے والوں، اطراف و اکناف سے آنے والوں، اس بات کا تہیہ کر لو کہ اپنے بچوں کو ہم سوکھی روٹی تو کھلائیں گے، لیکن کبھی ہمارے بچے ہماری وجہ سے حرام کھانے کی طرف نہیں جائیں گے۔ اس بات کا عہد کر لو، اور انشاءاللہ اگر ہم نے اپنی کمائی پاکیزہ کر لی تو پھر ہماری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی نظر آئے گی، قبول ہوتی نظر آئے گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کا یہاں جمع ہونا، یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور میں راجستھان کے کئی علاقوں سے بڑی تعداد میں الحمدللہ علماء تشریف لائے، باسنی، جودھ پور، شیرانی آباد، فالنا، پالی اور بہت سارے ایسے علاقے ہیں کہ جن کے ڈیڈوانا، جن کے میں نام بھی اچھی طریقے سے نہیں جانتا یا وقت کی وجہ سے میں لے نہیں پا رہا ہوں۔ میں سبھی علماء کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور علامہ حافظ اللہ بخش صاحب نے جو باتیں بتائی، یقیناً یہ ہمارے رہبر ہے، قائد ہے اور بڑی فکر رکھتے ہیں۔ بلکہ اگر یہ دو شخصیتیں جو فیضان نظر ہے مفتی اعظم راجستھان علامہ مفتی اشفاق حسین نعیمی رحمت اللہ علیہ، یہ دو شخصیتیں علامہ ابو بکر صاحب اور علامہ اللہ بخش صاحب، ان دو قلندروں نے مل کر نہ جانے کیسے کیسے جنگل میں مدرسہ قائم کر کے وہاں منگل کر دیا ہے۔ ہاں، اور انشاءاللہ جیسے پالی کی تحریک پر ان کی نظر ہے، یہ جے پور کی تحریک پر بھی نظر رکھے گی۔ اور ہم تو ایک بات کہتے ہیں، سارے علاقے اپنی جگہ، راجدھانی جے پور ہے،
جو کام یہاں ہوگا، میں سیاسی بات کر رہا ہوں، سیاسی میپ والی بات کر رہا ہوں، اور میرے بھائی، میرے مربی، میرے قائد وہ کہہ رہے راجدھانی تو کل بھی اجمیر تھا، ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا۔ ہم نعرہ لگاتے ہیں سنیوں کا مرکز زندہ باد، لیکن جو ہر سنی مرکز کا مرکز ہے وہ مرکز میرے غریب نواز کی چوکھٹ ہے۔ ہم تو غریب نواز کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، غریب نواز کا کھاتے ہیں، بلکہ جب تک یا غریب نواز نہ کہہ دے، نہ ہماری صبح ہوتی ہے، نہ ہمارے بچوں کی صبح ہوتی ہے۔ ہم تو غریب نواز کی یاد بغیر رہ نہیں سکتے، جی نہیں سکتے۔ وہ ہمارے مائی باپ ہے، وہ ہمارے داتا ہے، وہ ہمارے کرم فرما ہے، سب کچھ ہے۔ لیکن میں ہمارے علماء سے کہوں گا یہاں توجہ بھی دے، یہاں توجہ بھی دے، اس لیے کہ چمن میں پھول کا کھلنا تو کوئی بات نہیں، زہے وہ پھول جو گلشن بنائے صحرا کو۔ جہاں سنیت پھول پھل رہی ہے، جہاں عاشقان مصطفیٰ کی ریل پیل ہے، وہاں سنیت کا کام کرنا، مدرسے قائم کرنا، کالج بنانا، اسکول بنانا، ہاسپٹل بنانا آسان ہے۔ لیکن ایسی سوکھی زمین پر اگر آپ علماء کی توجہ رہی اور میرے غریب نواز کی نظر کرم ہوئی تو انشاءاللہ یہاں غریب نواز کے نام کا ہاسپٹل اللہ نے چاہا تو ہم ضرور قائم کریں گے، ادارے بھی قائم کریں گے، مدرسے و مکاتب بھی قائم کریں گے۔ اور سنی دعوت اسلامی کا کام یہی ہے، جو سیکھو کسی کو سکھاتے چلو، دیے سے دیے کو جلاتے چلو۔ چونکہ میرا ارادہ بالکل نہیں تھا کہ میں کچھ گفتگو کروں، لیکن ایک ماحول اور ایک وقت ہو جاتا ہے، اللہ کو منظور یہ تھا۔ سید صاحب کی آمد میں تھوڑی سی تاخیر ہوئی تو پھر مجھے بھی موقع مل گیا۔ اللہ تعالیٰ سارے علماء کو سلامت رکھے، اور میں آپ سبھی لوگوں سے گزارش کرتا ہوں اب جو چلت پھرت یا چائے پلانے کا سسٹم ہے یا یہ تمام چیزیں، اس کو ذرا بند کر دے، اور جو کھڑے ہیں کتنا کھڑے رہو گے بھائی، اب بیٹھ جاؤ نا، بیٹھ جاؤ، اس لیے کہ حضرت علامہ سید امین القادری صاحب کا خطاب اور حضرت کے خطاب کے فوراً بعد ہمارے قائد، ہمارے رہبر داعی کبیر کا خطاب، اور پھر ایک خصوصی دعا کی نشست، ایک خصوصی دعا کا منظر، اس لیے کہ ہم بھی پریشان ہیں اور پوری دنیا کے مسلمان اس وقت درد و کرب سے گزر رہے ہیں۔ تو سب کا مداوا اور علاج انشاءاللہ دعا کے ذریعے اللہ کی رحمت برسے گی، اور انشاءاللہ ہم پر رحمت کے چھینٹے پڑے گے تو گناہ بھی معاف ہوگے اور اللہ کی رضا بھی نصیب ہوگی۔ اللہ سارے علماء کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور بالخصوص جے پور کی سنی مسجد کے ہر امام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، مفتی شہر جے پور کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اگر یہ علماء ہمارا ساتھ نہ دیتے تو شاید کہ اتنا بڑا ٹھاٹے مارتا ہوا مجمع ہمارے سامنے نظر نہ آتا۔ تو جے پور کی ہر سنی مسجد کے عالم، امام، سب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا کرے، اور انشاءاللہ کام کرتے رہیں گے، کرم ہوتا رہے گا، اور نہیں ہے مایوس اقبال اپنی کشت ویرا سے، ذرا نہ ہو مایوس اقبال کشت ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، بلکہ دنیا کو جو ملا ہے وہ کربلا کی مٹی ہی سے ملا ہے۔ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے وہ کربلا والوں سے سیکھا ہے۔ کربلا والے کل بھی ہمارے لیے مشعل راہ تھے، آج بھی ہے، اور انشاءاللہ قیامت کے دن بھی ہم حسین اعظم کے جھنڈے تلے جمع ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام۔